بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جڑوا بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو، تو ایسی عورت کے گھر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد زیادہ مضبوط ہو اور طاقتور ہو تو جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان کی روشنی میں جڑوا بچوں کے پیدا ہونے کی وجوہات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑوا بچوں کی پیدائش کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم آج آپ کو اس فرمان کے بارے میں حقیقی حقائق سے بتائیں گے کہ جڑوا بچے کب، کیسے اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، عرب میں ایک شخص اپنی بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب بھی اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو دو بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر جڑوا بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو وہ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی اور افسردہ ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اس شخص کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں دو بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس گھر میں اللہ تعالی دو بیٹیوں کا ایک ساتھ تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی کہ ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ یاد رکھنا، اے شخص، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن آج تجھ کو نشانی بتا دیتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والے بچے میں بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہی ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے، جب وہ عورت کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ
اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی سمندروں میں رہتی ہیں اور پانی میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے کہ جو انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور میں ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہی ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور میں جس کو چاہوں لڑکا لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اسی لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت اپنے بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین کرام، سائنس کے حوالے سے جڑوا بچوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یعنی کہ جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حال ہی میں جڑوا بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے، جڑوا بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا پورے گھر میں بھی کسی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑوا بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس عورت کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں
کسی کے جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے بھی جڑوا بچے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر خواتین کو زیادہ عمر کے بعد یا زیادہ دیر کے بعد حمل ٹھہرے تو وہاں بھی جڑوا بچے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ محترم دوستو، خواتین کی صحت مند ہونے سے بھی جڑوا بچے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔